اور اس وقت وزیر مملکت مبرر اورنگزیب تحریک خطاب کر رہی ہیں، آئیے سناتے ہیں۔ پارلیمنٹری سیکرٹری مائزہ حمید صاحبہ، کیڈ منسٹری، علی رضا صاحب G614، پارلیمنٹری سیکرٹری مائزہ حمید صاحبہ، کیڈ منسٹری، علی رضا صاحب ایڈوائزر پرائم منسٹرز ایجوکیشن ریفارم پروگرام، مہناز عزیز چیف ایگزیکٹو آف پروان، تمام اساتذہ، جتنی یہاں ٹیم پرائم منسٹرز ایجوکیشن ریفارم پروگرام کی اور جتنے ریپرزنٹیٹیوز پروان کے یہاں بیٹھے ہیں، اور پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ جو کہ پرائم منسٹرز ایجوکیشن ریفارم پروگرام کا ہے، ان سب کو، اور جتنے اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹرز ایجوکیشن ریفارم پروگرام کے ایریا ایجوکیشن آفیسرز جو کہ کیڈ منسٹری FDE اور اس کے علاوہ پرائم منسٹرز ایجوکیشن ریفارم پروگرام کی ٹیم، پروان کی ٹیم، سب کو مبارکباد دینا چاہوں گی، کیونکہ جس طرح جب یہ شروعات ہوئی 2014 میں، تو جو پرائم منسٹر ایجوکیشن ریفارم پروگرام کی ٹیم تھی، انہوں نے جس طرح پرائیویٹ سیکٹر، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر سکولز نے، کہ جب پبلک سیکٹر جو تھا وہ ایک چیلنجنگ سچویشن سے گزر رہا تھا، تو پرائیویٹ سیکٹر نے وہ رول پلے کیا کہ جو گیپ آ رہا تھا اس کو کور کیا جائے، اور جو کہ گورنمنٹ سکولز تھے، پبلک سکولز تھے پورے پاکستان کے اندر، ان کا ایجوکیشن کا جو کوالٹی تھی، جب وہ ایک چیلنجنگ دور سے گزری تو اس وقت پرائیویٹ سیکٹر نے اپنا رول پلے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹرز ایجوکیشن ریفارم پروگرام جب اس پہ کام شروع ہوا، تو جس طرح پرائیویٹ سیکٹر کو پبلک سیکٹر کے ساتھ جوڑا گیا، اس میں میں پوری ٹیم، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہو، چاہے وہ پبلک سیکٹر سے ہو، چاہے وہ کیڈ منسٹری ہو، ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ وہ ہسٹورک پارٹنرشپس ہیں جس کی وجہ سے وہ گیپ جو پچھلے 25-30 سال میں آیا، وہ تقریباً 2-2.5 سال میں برج ہو رہا ہے، اور اس سے جو پبلک سیکٹر سکول کے اندر کوالٹی ایجوکیشن ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ یا ٹیچر پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں ہے، اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے ان پارٹنرشپس کے ذریعے سے۔ جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا وزیر اعظم کی ہدایت پہ، تو جب ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ یہ پارٹنرشپ سٹارٹ کی، جو آج ایک ریئلٹی اور حقیقت بن رہا ہے، اس وقت لوگوں نے یہ سمجھا، سکولز نے یہ سمجھا، مینجمنٹس نے یہ سمجھا کہ ہم سکولز کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، اور اس وقت بہت زیادہ وقت لگا یہ سمجھانے میں کہ کسی قسم کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کی ایکسپرٹیز کو یوز کیا جا رہا ہے پبلک سیکٹر کے اندر بچوں کی لرننگ آؤٹ کمز کو امپروو کرنے کے لیے اور ٹیچرز کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے۔ جس طرح پرائیویٹ سیکٹر سکولز کا کریکولم جو ہے وہ ایوالو ہوا ہے اتنے سالوں کے اندر، اسی طرح اس کو پبلک سیکٹر کے اندر ان پارٹنرشپس کے ذریعے کریکولم کی جو کوالٹی ہے اس کو بھی امپروو کرنا مقصد تھا۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو آج ارلی ایئر لرننگ کی انٹرونشن ہے، جو کہ پروان جیسے اور بھی پارٹنرز ہیں، جس کے اندر بیکن ہاؤس اسکول سسٹم ہے، ہیڈ سٹارٹ ہے، اسی طرح اور بھی پرائیویٹ سکولز، روٹ سکول سسٹم ہے جو اس کے اندر آ رہا ہے، جس کے اندر ان کائنڈ صرف ایکسپرٹیز جو ہیں ان کو استعمال کر کے پبلک سیکٹر سکولز کے اندر، جو وزیر اعظم کی ہدایت پر پہلی دفعہ یہ پرائم منسٹر کا ویژن تھا کہ جس طرح پرائیویٹ سکولز میں مونٹیسریز کا قیام ہوتا ہے، اسی طرح پبلک سیکٹر میں KG سے پہلے جو ارلی ایئر لرننگ ہے اس کے اندر کمی تھی، جس کو پورا کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اقدام ہے، اور اگر آپ سکولز وہ دیکھیں جہاں مونٹیسریز کو قائم کیا گیا ہے، تو آپ کے اور میرے بچے دونوں کے بچے جو ہیں وہ، اور پاکستان کی وہ عوام جو پرائیویٹ سیکٹر سکولز کو افورڈ نہیں کر سکتی فی اسٹرکچر کی وجہ سے، وہ ان مونٹیسریز میں اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو اس کمپوننٹ کے حصے تھے، اس میں میں صرف یہ بتاتی چلوں مختصر کہ جو انفراسٹرکچر، ویسے تو کہتے ہیں کہ یہ پینٹ کرنے سے اور اس طرح کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے اسکولوں میں جو اصل کوالٹی ہوتی ہے، مگر کوالٹی کے ساتھ ساتھ ایسی انوائرمنٹ بچے کو دینا کہ جہاں بچے کا دل کرے اور والدین کا بھی دل کرے کہ اس طرح کے سکولز میں بچوں کو بھیجا جائے، تو وہ انوائرمنٹ بھی
کریٹ کی گئی جس سے پرائیویٹ اسکول کے اندر جس طرح کی فیسلٹیز ہیں انفراسٹرکچر وائز ان تمام چیزوں کو پبلک سیکٹر اسکولز میں انشور کیا جا رہا ہے. اور اس کی سب سے جو اعلیٰ ایلوکیٹڈ ہے جس کے اندر اسلام آباد کے 422 اسکولوں کے اندر ایک تو ایگزسٹنگ فیسلٹیز کو اپ گریڈ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل فیسلٹیز جو بچے زیادہ پاپولیشن ہو گئی ہے اور اسکولوں میں جگہ نہیں ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو داخلے نہیں لے سکتے تو 25A آرٹیکل کے ذریعے ہر بچے کو تعلیم دینا گورنمنٹ اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے سمر ویکیشن سے پہلے ان ایڈیشنل فیسلٹیز کو شروع کیا جا رہا ہے اور ختم بھی کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک ہسٹورک ایونٹ ہے کیونکہ بہت پہلے تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے تو سالوں سال وہ پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے, لیکن یہ 4-5 مہینے کی بہت سی تھوڑے عرصے کے اندر ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ بھی کیا جا رہا ہے اور جو بچے ہیں اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہے جس کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا گیا ہے وہ ہے ایریا ایجوکیشن آفیسرز کا. اور ایریا ایجوکیشن آفیسرز کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے کہ جب وہ کسی اسکول میں جائیں تو اس اسکول کی ایک تو فزیکل انفراسٹرکچر لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے زیادہ اہمیت کی حامل جو ہے وہ ہے بچے کا لرننگ آؤٹ کم کہ بچے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے, اس کا کریکولم, ٹیچر اس کو کیسے ڈیلیور کر رہی ہے اور جو بچہ سیکھ رہا ہے اس کے لرننگ آؤٹ کمز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے پہلی دفعہ. اور اس سارے سسٹم کو جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم کے تحت جوڑا جا رہا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا ایک اور انٹرونشن ہے کہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن, جس میں ٹرانسپورٹ کی بڑی پرابلم تھی بچوں کے لیے جو رورل اسلام آباد کے بچے تھے اور جو اربن میں بھی والدین بچیوں کو نہیں بھیج رہے تھے اسکولز کیونکہ ٹرانسپورٹ نہیں تھی سیکیورڈ. اس کے لیے وزیر اعظم نے 200 بسز کا جو تحفہ دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ اسکولز کو. آج کل آپ سڑکوں پہ دیکھ بھی رہے ہیں وہ بسز چل رہی ہیں, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سیکیورٹی. اور ان بسز کو جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم کے ذریعے جوڑا گیا ہے اور والدین جو ہیں اپنے فون کے ذریعے جو ہم لانچ کریں گے انشاءاللہ اگلے مہینے اپنے فونوں کے ذریعے اپنے بچوں کو لوکیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی بس اسکول سے چلی, یہاں تک کہ ڈرائیور کس سپیڈ سے بس چلا رہا ہے. یہ کسی پرائیویٹ اسکول کے اندر فیسلٹی موجود نہیں ہے. اور وہ تمام چیزیں جو والدین کے لیے لمحہ فکریہ تھیں سیکیورٹی ریلیٹڈ, ان چیزوں کو انشور کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اسی طرح فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کی ری اسٹرکچرنگ, ٹیچرز کے جو رولز ہیں پروموشنز کے ان کو اس وقت چینج کیا جا رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو پیرنٹ کا فیڈ بیک ہے اسکول مینجمنٹ کمیٹیز کو جو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور پیرنٹ کا فیڈ بیک جو ہے ڈائریکٹلی فیڈرل لیول کے اوپر فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے لیول کے اوپر کس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے اس کو بھی آن لائن کر دیا گیا ہے. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ 2-3 ایسی انٹرونشنز جو میں نے آپ کو ابھی بتائیں وہ پرائیویٹ اسکولز میں ابھی شروع نہیں ہوئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پبلک سیکٹر اسکول سے پرائیویٹ سیکٹر اسکول بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ آنے والا وقت جس طرح وزیر اعظم کا ایجوکیشن ریفارم پروگرام ہے, جس طرح ایجوکیشن ریفارم پروگرام کی ٹیم کام کر رہی ہے اور جو 60-70% فوکس ہے وہ کوالٹی کو امپروو کرنے کا ہے تاکہ ہم اپنے بچے کو ڈالتے ہوئے یہ کانفیڈنٹ محسوس کریں کہ ہمارا بچہ بھی وہی تعلیم حاصل کر سکتا ہے اسکول سے جیسے کہ پرائیویٹ اسکول کے بچے جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں. اور اسی طرح بچوں کے لیے جو سمر ویکیشنز ہیں اس میں پرائیویٹ اسکولز کی مدد سے جو ایکٹیویٹیز پرائیویٹ اسکولز کرتے ہیں وہ پبلک سیکٹر اسکولز کے اندر آ کے وہ بچے پبلک سیکٹر اسکولز کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ بھی وہ گیپ جو ہے پرائیویٹ اور پبلک اسکول کے بچوں کے درمیان اس کو فل کرتا ہے. یہاں میں یہ بھی اکنالج کرنا چاہتی ہوں جو وزیر کیڈ ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, وہ سب سے زیادہ جو ان کا فوکس ہے بلکہ باقی جو ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں کہ ان کا فوکس جو ہے وہ ایجوکیشن ریفارم پروگرام کے اوپر بہت زیادہ ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ پرائم منسٹر کا یہ ویژن ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر تعلیم کو فروغ نہیں ملے گا اور وہ بھی کوالٹی ایجوکیشن کے بعد جو ہم اپنے بچے ہیومن ریسورس بنتا ہے کسی بھی ملک کے لیے, تو پاکستان کے اندر جو اس وقت سی پیک ایک پروجیکٹ ہے, انرجی پروجیکٹس ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کے پروجیکٹس ہیں, انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں. تو یہ وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ جب تک ہمارا ہیومن ریسورس
کوالٹی والا نہیں ہوگا اور وہ اس سٹیج پہ نہیں ہوگا کہ جہاں وہ ان تمام پروجیکٹس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. آنے والا وقت جس طرح تعلیم کے شعبے میں اور صحت کے شعبے میں تمام پروونشل اسمبلیز، میں اس میں تمام پروونشل اسمبلیز، تمام چیف منسٹرز کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو فوکس ہے تعلیم اور صحت پر، وہی ہمارے ملک کی پرائیورٹی اور ترجیحات کی ترجمانی کر رہا ہے کہ کس طرح تمام صوبائی لیولز کے اوپر جو چیف منسٹرز ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، جو ان کی کیبنٹ ہے، وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر نہ صرف کام کر رہی ہے بلکہ بجٹ ایلوکیشن کو جس طرح انکریز کیا جا رہا ہے اور اسی طرح کوالٹی آف ایجوکیشن کو جس طرح امپروو کیا جا رہا ہے. بالخصوص پنجاب حکومت نے جو اس وقت ایک انٹرونشن کی ہے، جو باقی سارے صوبے اس کو کاپی کرنے کی اور اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی، میں کہوں گی کاپی سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں، وہ کہ پنجاب ٹیکسٹ بکس کو آن لائن کر دیا گیا ہے، جہاں تمام ٹیچرز، تمام والدین اور بچے آن لائن اپنی کتابوں کو، اپنے لیکچرز کو ورچوئل لیکچرز کے ذریعے ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں، تاکہ جو ٹیوشن ہوتی ہے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ والدین ان لیکچرز کے ذریعے اپنے بچوں کو گھر بیٹھے پڑھا سکتے ہیں. اور اسی طرح تمام پروونسز جو ہیں وہ اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. تو آخر میں ایک دفعہ پھر اسکول مینجمنٹ اور وہ تمام پارٹنرز جو اس طرح پبلک سیکٹر اسکول کے ساتھ مل کر کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کر رہے ہیں، اور جس طرح مائزہ نے یہ کہا کہ یہ ویژن اور یہ پورا جو ڈیزائن تھا وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا تھا، ان کو بھی میں یہاں ایکنالج کرنا چاہوں گی کہ جس طرح انہوں نے فوکس کے ساتھ جب یہ ہم نے کام شروع کیا تو یہ بہت سے کنسلٹنٹس کو انگیج کیا جاتا ہے، ویسے عموماً بہت سے فورن ایکسپرٹیز دی جاتی ہیں اس طرح کے پروگرامز کے اندر، لیکن پرائم منسٹر کا ہیلتھ کیئر پروگرام اور پرائم منسٹر کا ایجوکیشن ریفارم پروگرام جس طرح انہوں نے ڈیزائن کیا، جس طرح انہوں نے امپلیمنٹیشن فریم ورکس بنائے، اور آج الحمدللہ ان تمام فریم ورکس کی وجہ سے آج جتنی ہمیں کامیابیاں ہو رہی ہیں وہ پاکستان کے آنے والے بچوں کے لیے ایک روشن مستقبل ہے. اور جس طرح انفراسٹرکچر وزیر اعظم اور ڈیولپمنٹ کے اندر کام ہو رہا ہے، سی پیک جیسے پروجیکٹس آ رہے ہیں، تو ہمارے بچے، ہمیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں بیرون ملک سے ایکسپرٹیز منگانے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے، پروفیشنل ایجوکیشن جو ہے، نالج بیسڈ ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستان میں اسی طرح فروغ حاصل کرتی رہے. بہت شکریہ جی. آپ نے دیکھا وزیر مملکت مریم اورنگزیب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ ہر بچے کو تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. پرائیویٹ سیکٹر جیسے انفراسٹرکچر کو سرکاری اسکولوں میں یقینی بنانے پر زور دیا جا رہا ہے. اور مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ اس سرکاری اسکول کے بچوں کے ٹرانسپورٹ کے لیے وزیر اعظم نے 200 بسز کا تحفہ دیا ہے.